خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیندہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیندہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیندہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ، آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تو روح ہے زمن رنگ چمن ابر بہارا، تو روح ہے زمن رنگ چمن ابر بہارا، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ، یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیندہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اذان دی گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دی گئی حضرت بلال کی ہستی. نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. بارگاہ سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاہوری قدس اللہ تعالی سرہ العزیز میں 9 روزہ پیغام کربلا پروگرام کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی یہ 8ویں نشست ہے. آج 8ویں دن کی یہ مبارک نشست، یہ آن لائن مجلس محفل مبارک منعقد ہو رہی ہے. اور آج کی اس نشست کی سب سے بڑھ کر اہمیت اس واسطے ہے کہ آج لیلۃ یوم عاشوراء ہے اور وہ مبارک تاریخ جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے. اور وہ یادگار تاریخ جس دن امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، وہ تاریخ شروع ہو چکی ہے. محرم الحرام کی آج 10ویں شب ہے. تو الفاظ دیگر اب تک کی نشستوں میں بلکہ 9 روز کی تمام نشستوں میں آج کی نشست یہ سب سے اہم نشست ہے. ویسے آخری نشست تو کل منعقد ہونے والی ہے، اور چونکہ ان مبارک محافل میں شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو آج سلطان کربلا سید الشہداء ریحانۃ النبی المصطفیٰ الامام الوفی الصبط سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کا براہ راست تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. یہ ہمارا آن لائن پروگرام جو 9 دن میں سے آج 8ویں دن میں داخل ہوا ہے اور 8ویں نشست آج منعقد ہو رہی ہے. کئی لوگوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے، وہ سلام کر رہے ہیں. ہم ان تمام کے سلام کا جواب دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کئی لوگوں نے کامنٹس بھی کیے ہیں. مشہور نعت خواں محمد معراج الدین قادری، سیف محی الدین ارشد، عبدالشاذ ثاقبی، سید سلو محمد صلاح الدین، ہمایون اکرم، فاطمہ بیگم، اظہر علی خان، نور اور حافظ محمد یعقوب قادری، ان لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں. شیئر کرنے والے شیئر بھی کرتے جا رہے ہیں. 28 شیئر ہو چکے ہیں اور یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے. جن لوگوں نے ہمارے پروگرام کو شیئر کیا ہے ان سب کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو، ہم سب کو، ہم تمام کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے طفیل
ایمان میں استقامت نصیب فرمائے، اہل بیت پاک سے سچی پکی وابستگی نصیب فرمائے، اور آپ کے نانا جان شافی محشر خاصم نعمت مالک کوثر نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہم تعارف کیا کرا سکتے ہیں؟ ان کا نام لے کر ہم اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے حق پر ہدایت پر ہونے کی گویا دلیل دے رہے ہیں۔ بہرحال سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی ولادت طیبہ شعبان کی 3 تاریخ کو، اور ایک روایت کے مطابق شعبان کی 4 تاریخ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد امام الاولیاء مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور آپ کی والدہ مکرمہ شہزادی کونین مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ بنت محمد الرسول اللہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کے نانا جان کا نام نامی اسم گرامی وہ ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر کلمے میں پڑھا جاتا ہے، اور آپ کی نانی سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے دادا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی دادی سیدتنا بی بی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ ہیں۔ امام علی مقام کا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گہرا رابطہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا اندازہ ہم غلام اس طور پر بھی لگا سکتے ہیں کہ امام حسین کی نانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفیق حیات، وہ شریک حیات ہیں کہ جب تک آپ باحیات رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی عقد نکاح نہیں فرمایا۔ 11 ازواج مطہرات کی جو بات کی جاتی ہے تو ان میں سے 10 ایسی ہیں کہ جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عقد نکاح فرمایا جبکہ ام المومنین سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ ازواج مطہرات سے عقد نکاح فرمایا۔ ام المومنین حبیبہ محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اپنی سوتنوں میں سے مجھے کبھی کسی پر رشک نہیں آیا سوائے خدیجہ کے، حالانکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ یعنی حضور رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حد تک محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی کسی سوتن پر کبھی رشک نہیں آیا، یعنی مطلب یہ کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی توجہات کا ایسا مرکز بنائے رکھا کہ آپ فرماتی ہیں کبھی مجھے اپنے سوتنوں پر رشک نہیں آیا، لیکن ایک میری سوتن ایسی تھی کہ وہ اس وقت باحیات نہیں تھی جبکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے عقد میں آئی، لیکن مجھے ان اکیلی پر رشک آتا تھا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محویت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس انداز کو دیکھ کر مجھے ان پر رشک آتا۔ جو زندہ 8 سوتنیں تھیں یا اس سے پہلے 9 سوتنیں تھیں ان پر کبھی رشک نہیں آیا، لیکن جو باحیات نہیں تھیں ان پر مجھے رشک آتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ خیر اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ تعارف ہے امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی نانی کا۔
नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दादी खदीजत नानी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और दादा का मामला ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के क़बाइली निज़ाम के दौरान हक़ के कलीमे को बुलंद फरमाया, सदाए तौहीद को बुलंद फरमाया, पूरी दुनिया जिस वक्त दुश्मन बन गई, उस वक्त हर तरह से तैयार रहकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत सैयदुना अबू तालिब हैं। शाब अबू तालिब को कौन फरामोश कर सकता है। हज़रत अबू तालिब को वो भी दिन देखने पड़े कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने की वजह से आपको अपने पूरे कबीले, पूरे ख़ानदान के साथ एक घाटी में जाकर रह जाना पड़ा था। और उस घाटी में जिन सौबतों का, जिन तकालीफ़ का, जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, उसका अंदाज़ ये होता था कि खाने पीने की चीज़ें तक आसानी के साथ मैसर न आती थीं। चुनांचे उस घाटी का नाम भी पड़ गया शाब अबी तालिब। अगर कोई 100 पेजेस की सीरत की किताब पढ़ने वाला अगर सीरत तय्यबा से वाक़िफ़ियत हासिल करे तो उसको भी मालूम है कि शाब अबी तालिब की सब्र आज़मा घड़ियाँ कैसे थीं। लेकिन हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब गवारा कर लिया, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना कभी गवारा नहीं फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में जलवा फरमा रहे, किसी दुश्मन, किसी काफिर की मजाल नहीं हो सकी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुरी निगाह डाल सके। बाद में जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ शम्मे रिसालत के कई परवाने जमा हो चुके थे, लेकिन ये ग्राउंड वर्क होने तक और ये बेसिक तैयारी होने तक जो ज़ाते गिरामी कुफ़ार व मुशरिकीन मक्का के दरमियान और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान लोहे की दीवार से ज़्यादा मजबूत बनकर कायम रही, वो इमाम हुसैन के दादा बुजुर्गवार हैं। कहा जाता है कि बाप दादा का असर औलाद में आता है, और साइंस साबित कर चुकी है इस बात को कि DNA अपना इफेक्ट बराबर दिखाता है। हज़ारों साल भी गुजर जाएं तो उसका असर कभी ख़त्म नहीं होता। ददियाल के 10 गुण और ननियाल के 9 गुण होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इमाम हुसैन को जिस जाविये, जिस एंगल से हम देखते हैं, ददियाल से देखें या ननियाल से देखें, जिधर से देखें, इमाम हुसैन का पूरा घराना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात का मरकज़ नज़र आता है। जिस साल हज़रत अबू तालिब और सैयदतुना बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का विसाल हुआ, तो उस साल का नाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न रखा। उस साल का नाम ही आपने गम का साल रखा, क्योंकि उस साल आपको डबल गम हुआ था। बल्कि वाक़े मेराज की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी बताई जाती है कि इन 2 मुबारक मुक़द्दस क़रीबी हस्तियों के दुनिया से गुजरने की वजह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर जो सदमा हुआ था, जो रंज हुआ था, तो मेराज इसलिए भी करवाई गई कि वाक़े मेराज के ज़रिए से उस सदमे का असर ख़त्म हो जाए और वो गम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्का हो जाए। अब हम आते हैं दादी की तरफ पलट के। अज़ीज़ान मोहतरम, हैरत होती है जब लोग इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम के साथ मिलाकर नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस मुबारक मजलिस में हमको लेना भी नहीं चाहिए, यज़ीद पलीद मरदूद का नाम लेते हैं। इमाम अली मक़ाम का बैकग्राउंड किधर, आपका ख़ानदान किधर, आपका कबीला किधर, आपने जिस माहौल में परवरिश पाई वो परवरिश किधर, और यज़ीद लईन मरदूद जो हर एतबार से सिफर नज़र आता है वो किधर। इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की दादी का वो हाल था। हज़रत फ़ातिमा बिनत असद अल हाशिमिया, जो ख़ानदान बनु हाशिम की चश्म चराग़ थी, जिस ख़ानदान को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन ख़ानदान करार दिया। मिशकात शरीफ की हदीस से साबित होता है कि वो ख़ानदान पूरे ख़ानदानों से अफजल है। इस्लाम में ज़ात पात का निज़ाम नहीं है का मतलब ये है कि उस ख़ानदान को छोड़कर बकिया तमाम ख़ानदान आपस में बराबर हैं, उनमें ज़ात पात का कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात ख़ानदान बनु हाशिम की है, तो उस ख़ानदान की बरतरी को नहीं मानना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को झुठलाकर इनकारे रिसालत की शक्ल पैदा करने के बराबर है। तो सैयदतुना फ़ातिमा बिनत असद हाशिमिया थी, यानी मतलब ये कि मौला अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम नजीबुत तरफ़ैन हाशिमी थे, जिस तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन भी नजीबुत तरफ़ैन हाशिमी। चुनांचे इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की दादी का वो हाल था कि वो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान आलीशान से ताल्लुक़ रखती थी,
اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اس طرح نظر عنایت تھی اور ایسے تعلقات تھے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں جب آپ کی تدفین مبارک کے لیے خبر انور آپ کی جب کھودی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خبر مبارک میں اترے اور آپ کو لٹانے سے پہلے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی خبر میں لیٹ گئے تاکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی برکتوں سے صبح قیامت تک کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کی خبر مبارک بے مثل و بے مثال بن جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا غم ہوا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شفقت فرمائی عزیزان محترم کہ بذات خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی خبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور لیٹ گئے۔ یہ ہے امام حسین کا خاندانی بیک گراؤنڈ، نانا محمد الرسول اللہ، نانی خدیجۃ الکبریٰ، دادا سیدنا ابو طالب محسن اسلام، دادی فاطمہ بنت اسد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نوازشات سے سرفراز ہونے والی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خبر انور میں لیٹ گئے ہوں۔ امام حسین کے والد ولیوں کے سردار اور والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، ایسے گھرانے میں امام علی مقام علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی، اس بدبخت کو جو ہر طرف سے صفر ہی صفر نظر آتا ہے لا کر امام علی مقام علیہ السلام سے جو ٹکراتے ہیں، اپنی بد باطنی اپنی شخاوت کو جو ظاہر کرتے ہیں، بات اگر کہی جائے اس میں لاجک بھی تو ہونا چاہیے۔ کدھر امام علی مقام علیہ السلام کا جنتی قبیلہ اور کدھر یزید پلید مردود پیدائشی جہنمی جس کے لیے قدرت نے ازلی شخاوت مقرر کر رکھی تھی، پروردگار عالم نے جس کو اشقیاء کا امام بنا کر دنیا کے سامنے عبرت کا اور ملامت کا نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہا، کہاں وہ بدبخت شقی اور کہاں ریحانۃ النبی، کہاں سید شباب اہل الجنہ، کہاں وہ حسین کہ جن سے محبت کرنے والا خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، امام علی مقام علیہ السلام کا یہ خاندانی بیک گراؤنڈ رہا، ایسا خاندان ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم میں 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ پورے خاندان بنو ہاشم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بڑھ کر افضل اور کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد اپنی جگہ جو ایمان لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابت خریبہ کی وجہ سے مشرف ہوئے، ممتاز ہوئے، نمایاں ہوئے، صاحب مقامات و مراتب عالیہ ہوئے، وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن خاندان بنو ہاشم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خیر امت میں پورے خاندان بنو ہاشم میں جو سب سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والی 4 شخصیتیں ہیں، ان میں ایک امام علی مقام امام حسین ہیں، ایک آپ کے بھائی امام حسن، ایک آپ کے والد اور ایک آپ کی والدہ۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر جملہ یہ 5 تن ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے خاندان بنو ہاشم میں سب سے افضل اشرف قرار پاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے دونوں چچاؤں سے حضرت حمزہ سے بھی اور حضرت عباس سے بھی افضل ہیں۔ رشتے میں وہ چچا ہوتے ہوں گے، وہ ہوتے ہیں یقیناً، ان کا مقام بہت بلند ہے رشتے کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک مقامات و مراتب عالیہ کی بات ہے، اجماعی موقف ہے یہ پورے مسلک اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا، علماء کا، کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بھی، اپنے چچا حضرت عباس سے بھی افضل ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اسد اللہ اسد رسول اللہ ہے، ہم ان کا نام لیتے ہیں تو عظمت سے سر جھکا دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ مقامات مراتب ہیں، لیکن جہاں تک حسین کے والد کی بات ہے تو خاندان بنو ہاشم کا ایسا یہ سورج ہے کہ پیغمبر کے دونوں چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس سے یہ چچیرے بھائی مقام و مرتبے میں سبقت لے گئے۔ والد مکرمہ کی وہ شان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد میں بلا اختلاف سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت فرمایا وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی، اپنی پوری اولاد میں سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری اولاد سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہیں فرمائی، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے، محبت سب سے فرمائی، لیکن جو محبت سیدہ کائنات سے فرمائی وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ ہر جگہ لکیر کے بازو لکیر کھینچ کر یکسانیت کی بات نہیں کی جا سکتی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد قابل احترام ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے اولاد کو اپنی توجہات سے نوازا، اور ان میں خصوصی شان سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔
یہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا نسب اس کے باپ کی طرف پھیرا جاتا ہے، لیکن فاطمہ کی اولاد کا عصبہ میں ہوں۔ فاطمہ وہ واحد عورت ہے جس کی اولاد کا نسب ماں کے ذریعے سے مجھ تک پلٹایا جائے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں کسی عورت کے ذریعے نسب آگے نہیں بڑھتا، لیکن فاطمۃ الزہرا کی وہ شان ہے، بیٹی تھیں لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نسب کے معاملے میں اپنے بیٹے کی طرح قرار دیا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اولاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبہ قرار پائی۔ حالانکہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یہ استثنائی معاملہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے ساتھ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، امام حسین کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، صبت رسول اللہ بھی کہتے ہیں، وہ حقیقی معنی میں ہے، اور ابن رسول اللہ بھی کہتے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہات کے نتیجے میں ہے۔ بہرحال شعبان کے مہینے میں سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ کی بابرکت پرفضا اور پرنور فضاؤں میں حسین ابن علی کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی گود میں وہ چاند طلوع ہوا۔ نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے شہزادے کو گود میں لیا، کان میں اذان کہی اور حسین نام رکھا۔ عزیزان محترم، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان دے کر آپ کا نام حسین رکھا۔ اس کے بعد امام عالی مقام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، ادھر آغوش ولایت تھی تو ادھر آغوش طہارت، اور ادھر آغوش نبوت و رسالت تھی۔ عزیزان محترم، کہا جاتا ہے کہ یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کا در و دیوار بدل جاتے ہیں، اور یہاں کا معاملہ یہ معاملہ ہے، ایک نظر اگر کوئی چہرہ دیکھے تو صحابی بن جائے تو گود میں پل کر بڑے ہونے والوں کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نظر اگر کوئی دیکھ لے تو مرتبہ صحابیت پر اس کو فائز فرما دیا جاتا ہے، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ صرف نظر کا فیض نہیں ہے بلکہ زبان چسا کر نبوت اپنا پورا فیض سلطان الاولیاء کے وجود مبارک میں انجل رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ مقامات و مراتب کی کیا بلندی رہی ہوگی۔ اس طرح پرورش پاتے رہے، اور بچپن شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناز و نعم آپ کو حاصل ہوا، احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ کبھی آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہو جاتے، بٹھا کے دوش پہ دکھلا دیا زمانے کو کہ دوش ختم نبوت پہ ہے مقام حسین۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کندھے پہ سوار ہو جاتے، کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہوتے تو آپ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہو جاتے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتار کر نماز کو آگے نہ بڑھاتے، بلکہ جب تک آپ خود واپس نہ اتر جاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے پیچھے آپ کے پورے صحابہ اسی طرح سجدے میں رہتے جب تک کہ حسین اپنے نانا جان کی پشت انور سے خود اپنی مرضی سے اتر نہ جاتے۔ ایسے ناز و نعمت کے ماحول میں پرورش پائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہیں، اور یہ دونوں شہزادے آنگن میں نکل آئے، گرمی کے دن تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا، خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر گئے، صحن میں گئے، اپنے شہزادوں کو اپنے گود میں لیا، لا کر ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ آپ نے مکمل فرمایا، اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعتاً اولاد بزدلی کا سبب ہوتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، پیدا ہونے کو تو کئی ہزاروں کروڑوں بچے پیدا ہو کے مرتے ہیں، لیکن فاطمۃ الزہرا کے آنچل میں پیدا ہونے والے کی کیا شان ہے۔ نبیوں کا سردار خطبہ روک کر ان کا استقبال کر رہا ہے، پیغمبروں کا امام جب تک وہ پشت انور سے اپنی مرضی سے نہیں اترتے سجدے سے اٹھنا گوارا نہیں فرماتا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز و نعم میں آپ پرورش پاتے رہے، اور ایسا معاملہ ایک دن دو دن کا نہیں رہا، بلکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو 6-7 سال کی عمر مبارک تک اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابت قریبہ کا شرف حاصل رہا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی اہم ترین واقعات ہیں جن میں امام علی مقام علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ حالانکہ آپ بالکل بچے تھے، عمر میں بچے تھے، لیکن اس طرح آپ کا تذکرہ آتا ہے کہ بڑوں کا ویسا ذکر نہیں آتا جیسا کہ امام علی مقام کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ مباہلے کا واقعہ دیکھ لیجئے،
मुबाहले के मौके पर आपको जहां अली व फातिमा अलैहिम अस्सलाम नज़र आते हैं, वहीं उनके दोनों शहजादे हसन और हुसैन भी हमको नज़र आते हैं। आयत तत्हीर के नुज़ूल का वाक़या आप ले लीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर के नीचे सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहां मुर्तज़ा व फातिमा नज़र आते हैं सलामुल्लाहि अलैहिमा, वहीं दोनों शहजादे उस चादर के नीचे भी हमको नज़र आते हैं। आयत तत्हीर के नुज़ूल के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उनको उड़ाकर, अपनी चादर में उनको लेकर अपनी ज़बान मुबारक से उनको अहले बैत का खिताब देते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। अहलुल बैत का डेफिनेशन तलाश करने में जिंदगियां सर्फ करने वालों सुनो, जिसकी ज़बान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि वही कलाम फरमाती है, वो नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। मैं ये नहीं कहता कि इन चारों के अलावा और कोई अहले बैत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। उन चार के अलावा जो अहले बैत हैं तो सराखों पे हैं, लेकिन ये मैं ऐलान कर रहा हूँ कि जितने अहले बैत के डेफिनेशन में दाखिल होते हैं, बाद में दाखिल होते हैं, बदुर्जे उला अहले बैत का लफ्ज़ सिर्फ 4 नुफूस ख़ब्सिया के लिए बोला जाता है, अली व फातिमा व इब्नाहुमा, यानी अली व फातिमा और हसन व हुसैन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चादर उड़ाई। नजरान के ईसाइयों से मुबाहले का मौका आया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के साथ तशरीफ़ ले गए कि सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सैयदा कायनात हैं और सैयदा कायनात के पीछे मौला अली मुर्तज़ा हैं। इमाम हसन मुज्तबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़े हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी सिग़्र सिनी की वजह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जलवा फरमा है। नजरान के ईसाई मुबाहले के लिए तैयार थे, जंग लड़ने के लिए वो मुबाहला करने के लिए तैयार थे, आपस में एक दूसरे के लिए बद्दुआ करने के लिए वो तैयार थे। लेकिन जब ये मंजर उन्होंने देखा, पंजतने पाक को जब एक साथ उन्होंने देखा, तो उनका जो सबसे बड़ा आलिम था उसने उन लोगों को मशवरा दिया कि अभी वक्त नहीं गया, ये एग्रीमेंट कैंसिल करो, मुबाहले की जो हमने पेशरफ्त की है उससे मुआफ़ी मांगकर इस मसले को यहीं पे ख़त्म करो, इस मुबाहले के मामले को मनसूख करो। नजरान के ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने कहा, मैं ऐसे चेहरे यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ, उसने पहाड़ को दिखा के कहा कि अगर इन लोगों ने दुआ कर दी कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, खुदा की कसम पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूँ। उसके बाद नजरान के उस ईसाई आलिम ने कहा कि अगर आज तुमने इनके साथ मुबाहला कर लिया, याद रखना क़यामत की सुबह तक कोई ईसाई फिर जमीन पर बाकी नहीं बचेगा। ये ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जितना ज़र्फ़ देता है उतना ही उसको परवरदिगार आलम हिल्म भी अता फरमाता है। इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम चाहते तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़बान से एक जुमला निकलता, पूरे ख़ानदान क़बीले ज़मीन में धंस जाते। आप बात इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की कर रहे हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में जब इमाम महदी के ज़ुहूर के बाद सुफियानी आएगा, हज़ारों का लश्कर लेकर आएगा, इमाम महदी से टकराना चाहेगा, तो परवरदिगार आलम का गज़ब उस पर ऐसा नाज़िल होगा कि वो सुफियानी अपने पूरे लश्कर के साथ ज़मीन में धंस जाएगा। ये शान इमाम महदी की है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे आप कहने दीजिए कि इमाम महदी का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन इमाम महदी के मर्तबे से ज़्यादा बुलंद मर्तबा इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन का है। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहम तरीन मौक़े पर उनको देखा जाता है। फिर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अज़मत में, उनकी शान में जो अहादीस मुबारक बयान फरमाई वो हमारे सामने है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। हुसैन सिबतुम मिनल असबात, हुसैन असबात में से सिबत हैं। एक फजीलत हो तो कोई बयान करे, दो फजीलत हो तो कोई बयान करे। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत ही ने बयान फरमाई, जो उनसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत करने वाले की शान भी बयान फरमा दी। ये नहीं कहा कि मेरा बेटा हुसैन अल्लाह का महबूब है, बल्कि फरमाया ये अल्लाह का ऐसा महबूब है कि जो इससे मोहब्बत करेगा वो भी अल्लाह का महबूब बन जाएगा। मोहब्बत करने वाले के सर पर महबूबियत का ताज सजाया जाएगा। इस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात आलिया फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक कि जब इमाम अली मुक़ाम की उम्र मुबारक जब करीब 7 साल की हुई तो एक बाद दीगरे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم و سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے گئے، اور امام علی مقام، امام حمام، امام حسین بن علی علیہم السلام ایک ایسی شخصیت کی تربیت میں آ گئے کہ نبی اگر علم کا شہر تو شخصیت اس کا واحد دروازہ ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تمام علوم و فنون جن کی طرف پہنچ کر معتبر بنتے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے والد مکرم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے دنیا سے پردہ فرمایا، جب آپ نے شہادت کا پیالہ نوش کیا تو اس کے بعد اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور امام حسن علیہ السلام کو خلیفۃ رسول اللہ کے منصب پر آپ نے فائز مان کر ان کی اطاعت قبول فرمائی۔ اب بقیہ جو معاملات ہوتے رہے وہ اپنی جگہ ہوتے رہے، اب صرف آخری کے اہم واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ رجب کے مہینے میں سن 60 ہجری رجب کا مہینہ تھا، یزید پلید مردود قیصر و کسریٰ کے طریقے کے مطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قابض ہو کر اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام سے بھی بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام سے بار بار بیعت کے تقاضے کیے جانے لگے۔ مدینے میں جو یزید مردود لعین کا جو گورنر تھا، اس نے یزید کے احکام پا کر امام علی مقام علیہ السلام کو بلایا۔ آپ کو دو ٹوک انداز میں بتایا گیا کہ آپ کو یزید کی بیعت کرنا ہے اور کرنا ہی ہے، اور ادھر آپ نے یہ طے فرما لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن قیصر و کسریٰ کے طریقے کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل کیا جا رہا ہے اور جس طرح شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کام کے ساتھ میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا، جو ہونا ہے ہو۔ جب آپ نے دیکھا کہ بار بار تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ چنانچہ رجب کے مہینے میں سن 60 ہجری میں اپریل کا مہینہ تھا، سن 80 سن عیسوی میں 680 سن عیسوی میں اپریل کے مہینے میں رجب سن 60 ہجری میں امام علی مقام علیہ السلام یزید پلید مردود کی خلافت سے بیزار ہو کر اور اس کی بیعت آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو چونکہ آپ کسی قیمت پر اس کی بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے، یہاں تقاضا ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ رہنے لگے، دن گزرنے لگے اطمینان سے، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آیا تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اب ادھر کوفیوں کی جانب سے پے در پہ خطوط آ رہے تھے کہ یہاں ہم یزید کو خلیفہ کسی قیمت پر نہیں ماننا چاہتے، کوئی ہمارے پاس ہمارا ایسا نگران سرپرست موجود نہیں، کوئی ہمارے پاس ایسا لیڈر قائد نہیں ہے کہ جس کے اطراف جمع ہو کر ہم اس مردود کی خلافت کو جھٹلا سکیں۔ چنانچہ آپ اگر تشریف لے آئیں تو بڑی نوازش ہوگی، اور آپ اگر تشریف لائیں تو آپ کے اطراف ہم جمع ہو جائیں گے اور آپ کو ہم اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ امام علی مقام کی خدمت میں خطوط آتے رہے، لیکن امام علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ وقت گزرتا گیا، خطوط اور آتے رہے، یہاں تک کہ خط میں ایسا لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان آپ کو حجت بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا اور کل کے دن اگر قیامت میں اللہ رب العزت ہم سے پوچھے کہ تم نے ظالم کا ساتھ کیوں دیا، تم نے شریعت کو پامال کیوں کیا، تم نے احکام اسلامیہ کو پس پشت کیوں ڈال دیا، تو ہم اس کے جواب میں یہی کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی لیڈر تھا نہیں، ہم نے امام علی مقام کی خدمت میں معروضہ پیش کیا، ہمارا ذمہ پورا ہو گیا، اب آپ تشریف نہیں لائے تو ہم کیا کریں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات ہو سکتی تھی۔ ایک خط میں یہاں تک لکھ دیا کہ امام ہم اپنے اور آپ کے درمیان اللہ رب العزت کو حجت بناتے ہیں۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا امام علی مقام علیہ السلام کو مشورہ یہ تھا کہ آپ کسی قیمت پر مکہ مکرمہ کے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آپ کی جتنی حفاظت مکہ مکرمہ میں ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی، آپ اپنے مقام پہ تشریف فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں،
مکے شہر کے باہر آپ نہ نکلیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ اب وہاں پہ دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ آپ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کے مشورے پر عمل کر کے، رخصت پر عمل کر کے خاموش بیٹھ جاتے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ اپنے منشا کے مطابق اور جو بات خود آپ کے قلب مبارک میں القاء ہو رہی تھی اس کے مطابق آپ عمل کر کے باطل کے خلاف آواز اٹھا کر آپ رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کرتے۔ حضرت ابن عباس نے جو مشورہ دیا تھا سراخوں پہ ہے، حضرت ابن عمر نے جو مشورہ دیا تھا سراخوں پہ ہے رضی اللہ عنہما، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا سراخوں پہ ہے، ان کی بات بالکل درست تھی۔ لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے جو ڈیسیشن لیا، عزیزان محترم، امام حسین کا وہ ڈیسیشن یہ ثابت کر رہا ہے کہ ابن عباس بہت بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن ابن عباس سے بھی بڑا مرتبہ ابن علی کا ہے۔ عمر کا بیٹا بڑی شان والا ہے، لیکن خدا کی قسم عمر کے بیٹے سے بڑے مرتبے والا علی کا بیٹا رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس رخصت پہ عمل کرنے کی بات کر رہے تھے، اور فرزند رسول رخصت پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے، عزیمت پر عمل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے آپ کے نانا جان کا ارشاد گرامی تھا کہ جو برائی کو تلوار سے روک سکتا ہو تو روکے، تلوار سے نہیں روک سکتا ہاتھ سے، مطلب ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو قلب میں برا جانے۔ اب بقیہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو مشورے تھے سراخوں پہ ہیں، ان حضرات نے جو رخصت پہ عمل کیا قطعی طور پر ان پر کوئی حرف نہیں آتا، انہوں نے بہت اچھا کیا، بہت مناسب کام کیا، ویسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے جو ڈیسیشن لیا وہ آپ کے شان کے مرتبے کے مطابق تھا۔ حضرت ابن عباس جنتی ہیں، حضرت ابن عمر جنتی ہیں، لیکن امام علی مقام صرف جنتی نہیں ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ابن عمر جنتی ہیں، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ابن عباس جنتی ہیں، اور اس کے ساتھ کعبے میں کھڑے ہو کر سر پہ قرآن رکھ کے ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ علی کا بیٹا حسین صرف جنتی نہیں ہے، وہ جنتیوں کا سردار ہے۔ سردار میں اور دوسرے جنتیوں میں اتنا تو فرق رہے گا، اگر یہ فرق نہیں رہا تو پھر سردار سردار کیوں؟ بعض لوگ، میں اس واسطے اس بات کو ذرا زور سے بول رہا ہوں، بعض لوگ بولتے ہیں کہ امام علی مقام نے حضرت ابن عمر کے مشورے کو کیوں نہیں مانا، ابن عباس کے مشورے کو کیوں نہیں مانا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں تو یہ کہ جب امام علی مقام تشریف لے جا رہے تھے تو اتنے بے چین ہو گئے کہ امام علی مقام کی سواری کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، منت سماجت کرنے لگے کہ اے شہزاد رسول، آپ کا وجود مبارک غنیمت ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت ابن عباس کو جو بات معلوم تھی، حضرت ابن عمر کو جو بات معلوم تھی، کیا وہ بات سیدنا امام حسین کو نہیں معلوم تھی؟ عزیزان محترم، سیدنا ابن عمر کو جو معلوم تھا، سیدنا ابن عباس کو جو معلوم تھا، وہ سیدنا امام حسین کو بھی وہ بات معلوم تھی، لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھے۔ اب آپ کے سامنے معاملہ یہ تھا، وہ لوگ کوفہ کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حجت بنا کے پیش کریں گے اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو، اور ادھر آپ یزید کی حکومت سے سخت بیدار تھے۔ شہادت حسین کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جس طرح سے یزید پلید مردود لعین کی حکومت کا تقرر ہوا تھا، امام علی مقام اس طریقے کو کبھی صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور میں اس محفل ذکر حسین میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں، قیامت کی صبح تک امام حسین کے ہم کروڑوں غلام کبھی بھی یزید کی حکومت کے اس طریقے کو کبھی بھی ہم درست نہیں کہتے۔ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں روح ہے، ہم یہی کہیں گے کہ یزید کو جس طریقے سے خلیفہ بنایا گیا تھا 100% وہ طریقہ غلط تھا۔ پھر امام علی مقام کی شہادت کی معنویت ہی کیا باقی بچ جاتی ہے؟ ورنہ عزیزان محترم، امام علی مقام کا اٹھایا ہوا ایک قدم کسی نفسانی معاملے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ شریعت کے تحفظ کے لیے تھا۔ سب تو خاموش تھے، رخصت پہ عمل کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ کا بیٹا بھی اگر رخصت پہ عمل کر جاتا، اگر علی کا شیر بھی زبان بند رکھتا، تو پھر حق کی آواز بلند کس کے گھر سے ہوتی؟ اگر فاطمۃ الزہرا کے گھر سے آواز بلند نہ ہوئی ہوتی تو پھر اور کس کے گھر سے ہوتی؟ محمد الرسول اللہ کی گود میں پلنے والا، جن کے نانا پر قرآن نازل ہوا، وہ اگر قرآن کی حفاظت کے لیے، احکام قرآنیہ کی حفاظت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اگر آگے نہ بڑھتا تو اور کون آگے بڑھتا؟ امام علی مقام علیہ السلام خود بھی جانے کی جلدی نہیں کر رہے تھے۔ بعض لوگ امام علی مقام پر انگلیاں اٹھانے کی ناپاک جسارت کر کے دنیا میں اپنے جہنمی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ عزیزان محترم،
امام علی مقام علیہ السلام نے جو ڈیسیشن لیا الحمدللہ اس سے بہتر کوئی دوسرا ڈیسیشن نہیں ہو سکتا تھا. ادھر سے خطوط پر خطوط آتے جا رہے ہیں. روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان خطوط کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھی. آپ ذرا غور کیجئے, اس زمانے کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں جبکہ دمشق سے مکہ مکرمہ کو تیز رفتار گھوڑے پر بھی سوار ہو کر اگر کوئی آتا ہے اس کو 15 دن لگتے. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یعنی اونٹ سے زیادہ تیز گھوڑا دوڑتا ہے. تو ایسے زمانے میں ایک نہیں دو نہیں متعدد خطوط پے در پے خطوط کے جھگار لا کر آپ کے پاس تھیلوں میں لا کر پیش کیے جاتے. ان خطوط کی تعداد سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھی. خطوط آ رہے تھے. اس کے بعد بھی امام علی مقام علیہ السلام نے فوری طور پر ڈیسیشن نہیں لیا. اس کے بعد بھی آپ نے پوری احتیاط ملحوظ رکھی. اب دیکھنا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں. وہ دیکھنے کے لیے آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا. مسلم بن عقیل نے ادھر سے جب دیکھا کہ ایک دن میں 30,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت کر لی تو پھر اس کے بعد آپ نے رخت سفر باندھا اور پھر آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. کوفہ کو جا رہے تھے, راستے میں ایک مقام آیا. اس مقام پر یزید کے فوجیوں نے, ابن زیاد کے فوجیوں نے آ کر آپ کے قافلے کو گھیر لیا اور وہیں پر آپ کو اترنے پر مجبور کر دیا. اس فوج کا جو کمانڈر تھا ان کا نام تھا حر بن یزید تمیمی, اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا, اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک یہ بدبخت اپنی سخاوت میں آگے بڑھیں گے. ان کو قطعی طور پہ اندازہ نہیں تھا. چنانچہ جب 10 محرم کو جب یقینی طور پر ان کو معلوم ہو گیا کہ اب جنگ چھڑنے والی ہے تو حضرت حر امام علی مقام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. عرض گزار ہوئے, سرکار خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کی سخاوت یہاں تک بڑھے گی, ورنہ کبھی میں جسارت نہ کرتا. میں ان کی فوج میں تھا, اب فوج میں تھا, خدمات انجام دیتا تھا, ملازمت تھی, معاوضہ ملتا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کلمہ پڑھنے والے اس حد تک گزر سکتے ہیں کہ کافر جن کو یاد کر کے قیامت تک شرمائیں. یہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, یہ اندازہ مجھے نہیں تھا. چنانچہ سب سے پہلے غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے آپ کے قافلے کو روکا. چنانچہ سرکار میری عین خواہش یہ ہے کہ جس طرح سب سے پہلے آپ کے قافلے کو میں نے روکا, اس طرح آپ مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے آپ کے دفاع میں ہتھیار میں ہی اٹھاؤں. میں یہ چاہتا ہوں. امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنے سابقہ عمل پر معافی چاہ کر سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے کا معروضہ پیش کیا. تو امام علی مقام نے آپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے یزید, تو دنیا اور آخرت میں حر ہے, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, جا رسول اللہ کا بیٹا تجھے پروانے آزادی دے رہا ہے, آخرت میں بھی تو آزاد ہے. انت حر فی الدنیا والآخرہ, ان کا نام حر تھا اور عربی میں حر آزاد کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے. اس کے بعد حضرت حر گئے. بہرحال اب اس کے بعد حالات بدلتے گئے. کوفہ میں ادھر حالت بدلی. عبید اللہ بن زیاد آ کر الگ انداز کوفہ کے لوگوں کا ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کے آنے کے بعد حالات بدلے. بہرحال امام علی مقام علیہ السلام کے قافلے کو روکا گیا. محرم کا مہینہ تھا. 7 تاریخ کو آپ پر, آپ کے جانثاروں پر پانی بند کیا گیا. ایک ہی مطالبہ ہوتا رہا کہ یزید کی بیعت کیجیے, بیعت کیجیے. بالفاظ مختصر امام علی مقام علیہ السلام نے ہر مرتبہ اس پیشکش کو ٹھکرایا. آپ کسی بھی طرح اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوئے, یہاں تک کہ 10 محرم کو وہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی جس کو واقعہ کربلا, ثانیہ کربلا کہتے ہیں. امام علی مقام علیہ السلام کے جانثار شہید ہوئے. آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے, 3 بھتیجے شہید ہوئے, 2 بھانجے شہید ہوئے, 2 شہزادے شہید ہوئے. گھر کا گھر لٹ گیا, خاندان کا خاندان کٹ گیا, پورے جانثار قربان ہو گئے. ایک ہی مطالبہ تھا کہ یزید کی بیعت تسلیم کیجیے, لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے قطعی طور پر اس کو قبول نہیں فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچپن ہی میں اس بات کی بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا, اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مکرمہ بی بی ام سلمہ کو بوتل دی تھی جس میں مقام کربلا کی مٹی بھی تھی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. حضرت ابن عباس کا خواب مشہور ہے کہ عین واقعہ کربلا کے دن انہوں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رنجیدہ نظر آ رہے ہیں, اور آپ نے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کی ان کو خبر دی. ایسا ہی خواب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا. امام حسین کی زوجہ مکرمہ بی بی شہر بانو نے 10ویں محرم کی شب کو خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا مقام کربلا میں ایک مقام کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کر رہی ہیں. شہر بانو فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں پوچھا کہ آپ کا یہ نورانی چہرہ ہے, آپ کون ہیں, اور آپ
اس مقام کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کیوں کر رہی ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہوں، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اس مقتل کی زمین کو میں اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا تیر و تلوار کے زخم کھا کر یہاں گرنے والا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس کے جسم میں کوئی کنکر پتھر چپ جائے۔ بہرحال اس طرح پہلے سے سب معاملات طے تھے، یہ امتحان ہونا تھا، شہادت عظمیٰ کا واقعہ پیش آنا تھا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام علی مقام علیہ السلام نے شہیدوں کی سرداری کا تاج پہنا اس شان کے ساتھ کہ سر سجدے میں تھا، اور قاتل نے آپ کے سر انور کو تن پاک سے جدا کر کے قیامت کی صبح تک کے لیے آپ کی حیات جاویدانی کا سامان مہیا کیا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، ملا وہ رتبہ شہادت سے ابن حیدر کو، دلوں پہ سب کے حکومت امام کرتے ہیں۔ لطیف سبت پیمبر کی شان کیا کہیے، فلک پہ ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو امام علی مقام علیہ السلام کی سچی پکی غلامی پر زندہ رکھے، نبی اور آل نبی کی سچی پکی وفاداری پر ہمارا وقت آخر آئے، اور نبی اور آل نبی کے سچے پکے وفاداروں میں ہمارا حشر فرمائے۔ یزیدیوں، مروانیوں، خارجیوں، ناصبیوں کے شر سے پروردگار عالم ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، مکرم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 9 دن کے پروگرام میں سے آج یہ 8ویں دن کا پروگرام منعقد ہوا، اور اب تھوڑی دیر کے بعد یہ پروگرام تکمیل کو پہنچے گا، اور کل ہماری آخری نشست منعقد ہوگی 9 روزہ پیغام کربلا پروگرام کے عنوان سے جو شیڈول ترتیب دیا گیا تھا، اس میں سے کل آخری دن کی آخری نشست کل منعقد ہوگی۔ پیغام کربلا پروگرام کا کل 9واں دن آخری دن ہوگا۔ کل کے ہمارے پروگرام کو بھی آپ جوائن کیجئے، اور چونکہ شخصیات کو موضوع بنا کے گفتگو ہو رہی ہے، تو کل ہم امام علی مقام علیہ السلام کے دشمنوں کو موضوع بحث بنا کر گفتگو کریں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آل نبی اولاد علی سے ٹکرانے والے کس طرح دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، شیئرز کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں انہیں خیر نصیب کرے۔ اور جن لوگوں نے ہم کو سلام کیا ہے، ان سب کے سلام کا مجموعی طور پہ جواب دیا جاتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے بالترتیب عزیزم حافظ عبد الوہاب قادری اور عزیزم حافظ سید ظہیر قادری منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے۔ اتنی دیر میں جتنے لوگوں کو سوالات کرنا ہے سوالات کریں، انشاءاللہ تعالی پروگرام کے آخر میں سوال جواب کے مختصر سیشن کو منعقد کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آج کا یہ پروگرام تکمیل کو پہنچے گا۔ جن کو سوالات کرنا ہے کامنٹس میں سوالات کریں، انشاءاللہ تعالی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زباں پہ نام نبی ہے علی علی ہے دوست، زباں پہ نام نبی ہے علی علی ہے دوست، کہ صبح و شام یہی ہے علی علی ہے دوست، کہ صبح و شام یہی ہے علی علی ہے دوست۔ خدا کے سامنے جھک کر نبی کو دل دے کر، خدا کے سامنے جھک کر نبی کو دل دے کر، علی کو دیکھتے رہنا بھی بندگی ہے دوست، علی کو دیکھتے رہنا بھی بندگی ہے دوست۔ ہیرے جواہرات نہ لاکھوں کا مال دو، ہیرے جواہرات نہ لاکھوں کا مال دو، قیدی بنا کے بس در حیدر پہ ڈال دو، قیدی بنا کے بس در حیدر پہ ڈال دو۔ جیتے ہو کیسے حب علی کے بغیر تم، جیتے ہو کیسے حب علی کے بغیر تم، دل میں علی نہیں ہے تو دل ہی نکال دو، دل میں علی نہیں ہے تو دل ہی نکال دو، دل میں علی نہیں ہے تو دل ہی نکال دو۔ حدیث پاک کی صدا انا من الحسین سن، حدیث پاک کی صدا انا من الحسین سن، یہ مرتبہ ہے شاہ کا انا من الحسین سن، یہ مرتبہ ہے شاہ کا انا من الحسین سن۔ حسین کی تلاش میں ادھر ادھر نہیں بھٹک، حسین کی تلاش میں ادھر ادھر نہیں بھٹک،
حسین کا ہے ایک پتہ انا من الحسین سن، حسین کا ہے ایک پتہ انا من الحسین سن، پھٹک گیا ہے دشت میں تو دل کے کان کھول کر، پھٹک گیا ہے دشت میں تو دل کے کان کھول کر، ملے گا سیدھا راستہ انا من الحسین سن، ملے گا سیدھا راستہ انا من الحسین سن، نبی بتائیں گے تجھے ہے کون کتنا محترم، نبی بتائیں گے تجھے ہے کون کتنا محترم، صدائیں سب کی سب ہٹا انا من الحسین سن، صدائیں سب کی سب ہٹا انا من الحسین سن، خرس ذرا تو کان دھر کہ کیا کہے محاسبہ، خرس ذرا تو کان دھر کہ کیا کہے محاسبہ، یہ زاویہ یہ دائرہ انا من الحسین سن، یہ زاویہ یہ دائرہ انا من الحسین سن، تو لکھ رہا ہے شاہ پر تو شاعری کے کان سے، تو لکھ رہا ہے شاہ پر تو شاعری کے کان سے، فضا میں گونجتی ندا انا من الحسین سن، فضا میں گونجتی ندا انا من الحسین سن، جفا و ظلم مٹا ہے حسین جیت گئے، جفا و ظلم مٹا ہے حسین جیت گئے، یزید ہار چکا ہے حسین جیت گئے، یزید ہار چکا ہے حسین جیت گئے، یزید نے یہ کہا تھا حسین ہار گیا، یزید نے یہ کہا تھا حسین ہار گیا، ضمیر چیخ پڑا حسین جیت گئے، ضمیر چیخ پڑا حسین جیت گئے، چلے تھے کرب و بلا ہار دیکھنے ان کی، چلے تھے کرب و بلا ہار دیکھنے ان کی، وہاں تو شور بپا تھا حسین جیت گئے، وہاں تو شور بپا تھا حسین جیت گئے، پڑھا جو آخری خطبہ خطیب امت نے، پڑھا جو آخری خطبہ خطیب امت نے، تو ہر یہ کہہ کے اٹھا ہے حسین جیت گئے، تو ہر یہ کہہ کے اٹھا ہے حسین جیت گئے، کبھی یزید کا حامی نہ خلد جائے گا، کبھی یزید کا حامی نہ خلد جائے گا، کہ اس کے در پہ لکھا ہے حسین جیت گئے، کہ اس کے در پہ لکھا ہے حسین جیت گئے، اٹھا کے دیکھ تواریخ کے سبھی نسخے، اٹھا کے دیکھ تواریخ کے سبھی نسخے، بڑے بڑوں نے کہا ہے حسین جیت گئے، بڑے بڑوں نے کہا ہے حسین جیت گئے، ہمارے بعد بھی اعجاز لوگ یہی لکھیں گے، ہمارے بعد بھی اعجاز لوگ یہی لکھیں گے، ہر ایک صدی کی صدا ہے حسین جیت گئے، ہر ایک صدی کی صدا ہے حسین جیت گئے، جو ذکر ابن علی صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر ابن علی صبح و شام کرتے ہیں، خدا کی نعمتیں وہ اپنے نام کرتے ہیں، خلیل راہ خدا میں پسر کو دے نہ سکے، خلیل راہ خدا میں پسر کو دے نہ سکے، اسی کا ابن علی اختتام کرتے ہیں، اسی کا ابن علی اختتام کرتے ہیں، کسی میں ضبط رہا اور نہ ہوش ہی باقی، کسی میں ضبط رہا اور نہ ہوش ہی باقی، وہ ذوالفقار کو جب بے نیام کرتے ہیں، وہ ذوالفقار کو جب بے نیام کرتے ہیں، ہے آج کس کو شہادت کی آرزو یارو، ہے آج کس کو شہادت کی آرزو یارو، لہو لگا کے شہیدوں میں نام کرتے ہیں، ملا یہ رتبہ شہادت سے ابن حیدر کو، ملا یہ رتبہ شہادت سے ابن حیدر کو، دلوں پہ سب کی حکومت امام کرتے ہیں، دلوں پہ سب کی حکومت امام کرتے ہیں، لطیف سبت پیغمبر کی شان کیا کہیے، لطیف سبت پیغمبر کی شان کیا کہیے، فلک پہ ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، فلک پہ ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہے شجاعت کیا کسے کہتے ہیں ہمت دیکھیے، ہے شجاعت کیا کسے، ہے شجاعت کیا کسے کہتے ہیں ہمت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے،
مصطفیٰ کا ظاہر و باطن سمجھنے کے لیے، مصطفیٰ کا ظاہر و باطن سمجھنے کے لیے، حضرت شبیر کی خلوت و جلوت دیکھیے، حضرت شبیر کی خلوت و جلوت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے۔ نام ہے کس کا عظیمت یہ سمجھنے کے لیے، نام ہے کس کا عظیمت یہ سمجھنے کے لیے، شیر حق کے شیر کی شان شجاعت دیکھیے، شیر حق کے شیر کی شان شجاعت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے۔ لٹ گیا سب کچھ مگر ہمت نہ ہاری آپ نے، لٹ گیا سب کچھ مگر ہمت نہ ہاری آپ نے، نور چشم مصطفیٰ کی استقامت دیکھیے، نور چشم مصطفیٰ کی استقامت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے۔ آپ کے حق میں حیات جاویدانی بن گئی، آپ کے حق میں حیات جاویدانی بن گئی، کیسے آ کر موت نے ہاری ہے ہمت دیکھیے، کیسے آ کر موت نے ہاری ہے ہمت دیکھیے، آپ کے حق میں حیات جاویدانی بن گئی، کیسے آ کر موت نے ہاری ہے ہمت دیکھیے، کیسے آ کر موت نے ہاری ہے ہمت دیکھیے۔ سید السادات والد والدہ بنت رسول، سید السادات والد والدہ بنت رسول، ان کے گھر ہے ہر سیادت ہر شرافت دیکھیے، ان کے گھر ہے ہر سیادت ہر شرافت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے۔ جو ہوا باغی علی کے گھر کا وہ مردود ہے، جو ہوا باغی علی کے گھر کا وہ مردود ہے، اور وفاداروں پہ حق کی خاص رحمت دیکھیے، اور وفاداروں پہ حق کی خاص رحمت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے۔
باپ شاہ اولیاء، نانا ہے شاہ انبیاء، باپ ہے باپ شاہ اولیاء، نانا ہے شاہ انبیاء، والدہ خیر النساء ہیں، شان و عظمت دیکھیے، والدہ خیر النساء ہیں، شان و عظمت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے، آنسوؤں سے ہو وضو عارف غم شبیر میں، آنسوؤں سے ہو وضو عارف غم شبیر میں، کیسے فرماتے ہیں پھر آقا شفاعت دیکھیے، کیسے فرماتے ہیں پھر آقا شفاعت دیکھیے، ہے شجاعت کیا کسے کہتے ہیں ہمت دیکھیے، فاطمہ زہرا کے شہزادے کی سیرت دیکھیے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کل ہمارا آخری پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے نوروز کے پروگرامز میں سے، کل بھی شرکت کیجیے۔ اب سوالات جو کیے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے سوال جواب کے سیشن کے ساتھ آج کے مبارک مقدس پر نور محفل شبیر اپنی تکمیل کو پہنچے گی۔ جو سوالات کیے گئے ہیں ان سوالات کے ہم آپ کے سامنے جوابات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور جو لوگ سوالات کر رہے ہیں ان کے سوالات کے ہم جوابات دیتے ہیں۔ سلطان شیخ نے سوال کیا ہے کہ اگر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے وقت کسی اور کا خیال آئے تو کیا وہ شرک ہوگا؟ اگر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے وقت کسی اور کا خیال آ جائے تو کیا وہ شرک ہوگا؟ شرک اس وقت ہوگا جب کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے اس کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرے۔ عبادت اگر اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے اور غلطی سے کسی اور کا خیال آ رہا ہے جیسے نماز میں وسوسے آتے ہیں تو یہ قطعی طور پر ہرگز شرک نہیں ہوگا۔ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو عبادت کے قابل سمجھنا، وہ سجدہ بھی عبادت کا سجدہ سمجھ کر اور جس کا خیال آ رہا ہے اس کو خدا سمجھ کر، اگر اس کا تصور جمائے خدا سمجھ کر اس کی عبادت کی نیت سے وہ سجدہ کیا جائے تو ایسی صورت میں یقیناً شرک ہوگا۔ لیکن غلطی سے اگر کسی کا خیال ذہن میں آ رہا ہے تو اس سے شرک قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ زیبا قادری نے سوال کیا ہے کہ یوم عاشوراء میں مولا حسین اور 70 شہداء کے نام کے وسیلے سے کی جانے والی دعا کا طریقہ کیا ہے؟ تو یوم عاشوراء کو عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ جو اورات کے وظائف کی کتابوں میں دعا منقول ہے، بزرگان دین سے وہ منقول ہے، تو اس دعا میں پیغمبروں پر جو انعامات کیے گئے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، جو پیغمبروں پر انعامات ہوئے ہیں ان پیغمبروں کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اب شہداء کربلا کے نام سے ہم کو فاتحہ نیاز کرنا چاہیے، یعنی ایصال ثواب، جیسا کہ بعض لوگ ختم قرآن وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، خود فاتحہ نیاز وغیرہ کا احترام کرتے ہیں اور وہ ثواب امام علی مقام علیہ السلام کو اور آپ کے جانثاروں کو شہداء کربلا کو پہنچاتے ہیں، تو اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہوگا کہ تمام شہداء کے نام لینے کے بجائے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کا نام لے کر آپ کے نام کے ساتھ ملا کر تمام شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایصال ثواب کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کافی ہے۔ قادری نصرت جہان نے سوال کیا ہے کہ کیا کل کا پروگرام وقت مقرر پر ہی ہوگا؟ تو جی ہاں، کل کا پروگرام بھی وقت مقرر ہی پر ہوگا، جیسا روزانہ ہو رہا ہے 10 بجے ہوگا۔ سوال کیا گیا ہے کہ سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے احوال مبارک پر کچھ روشنی ڈالیے۔ تو اس سوال کا جواب دے کر ہم آج کی اس مبارک
महफिल को तकमील तक पहुंचा रहे हैं। सय्यदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ ये है कि आप इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम के 3 मशहूर फ़र्जंदों में शामिल हैं। इमाम अली मुक़ाम के 4 फ़र्जंद थे, लेकिन उनमें से एक फ़र्जंद सय्यदना इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम के एक साहिबजादे ज़्यादा मशहूर नहीं हुए, बचपन ही में वफ़ात पा गए। इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 साहिबजादे ज़्यादा मशहूर हैं। 2 तो इस वजह से मशहूर हैं कि मैदान करबला में शहीद हुए, और एक इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन कई वजूहात से मशहूर हैं। एक तो ये कि आप ख़ुद भी मैदान करबला में जलवा फरमा थे, इस वजह से भी आप मशहूर हैं, और दूसरे ये कि आप ही के ज़रिए से इमाम अली मुक़ाम सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक का सिलसिला, बाबर का सिलसिला दुनिया में जारी व सारी रहा। इस एतबार से भी आप बहुत मशहूर हैं, और आप अपने इल्म, अपने इल्मी कमाल और अपने ज़ुहद व तक़वा व इबादत व रियाज़त की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। कसरत सुजूद की वजह से आपका लक़ब सज्जाद हुआ, और ज़ैनुल आबिदीन भी आपका मुबारक लक़ब है। रिवायतों में आता है कि जब इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिलदोज़ वाक़या पेश आया, और यज़ीद और इब्न ज़ियाद की फ़ौजों की तरफ से जब ख़ानदान अहले बैत पाक का मुहासरा किया जाने लगा, तो एक बदबख्त शिमर आगे बढ़ा, और वो ये चाहता था कि सय्यदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को उसी वक्त क़त्ल कर दे, शहीद कर दे। ये उसका मज़मूम इरादा था, उसका मज़मूम मंसूबा था। मैदान करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, और बीमारी की वजह से आप जंग में जा नहीं सके, तो आप बाहयात थे। चूँकि जंग लड़ नहीं सकते थे तो आप जा नहीं सके थे, तो आप बाहयात थे, बच गए थे। तो शिमर ने चाहा कि आपको शहीद कर डाले। वो अपने इरादे पर अमल करने को ही था कि सय्यदतुना बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा दरमियान में हाइल हुई, और आपने खुद उसकी फ़ौज के दूसरे लोगों से गुफ्तगू करके, अमर बिन साद वगैरह से गुफ्तो शनीद करके कुछ ऐसी कोशिश की कि किसी तरह वो दरिंदे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ दें। तो बहरहाल सय्यदतुना बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की कोशिशों काविशों से सय्यदुना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन बच गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत मुबारका सन 38 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में हुई, और सन 61 हिजरी में करबला का वाक़या पेश आया। तो इस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र मुबारक वाक़या करबला के वक्त कुछ 22-23 साल की रही होगी, और वाक़या करबला के बाद मज़ीद 34 साल आप बाहयात रहे, और सन 95 हिजरी में सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। औलिया की इमामत का जो मनसब होता है, जो इमामत बातिनी या रूहानी जो इमामत होती है, गौसियत कुबरा का जो मनसब होता है, उस मनसब पर फाइज होने के एतबार से आप चौथे इमाम होते हैं। मौलाए कायनात सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा और सय्यदना इमाम हुसैन शहीद दश्त करबला अलैहिस्सलाम के बाद चौथे नंबर पर आप मर्तबे विलायत पर फाइज हुए। और जैसा कि अभी आपने सुना कि 34 साल तक आप मर्तबे इमामत कुबरा पर फाइज रहे, और उसके बाद 95 सन हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक दुनिया में बाक़ी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में औलिया अल्लाह आपकी औलाद में पैदा हुए हैं, हो रहे हैं, और सुबह क़यामत तक होते रहेंगे। ख़ास तौर पर सलासिल तरीक़त के हवाले से बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि तरीक़त के जो 5 सिलसिले इस वक्त मशहूर हैं, उन 5 सिलसिलों में से 3 सिलसिले ऐसे हैं कि जिनके सिलसिले के सरे हल्का जो बुज़ुर्गान दीन हैं वो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की औलाद मुबारक में है। जैसा कि सिलसिले चिश्तिया का पूरा ज़ोर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, और वो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में है। सिलसिले रिफ़ाइया के सरे हल्का इमाम अहमद कबीर रिफ़ाई, वो भी इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, हुसैनी सैयद हैं। सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम बेरंग खारबंद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज़ जो सर सिलसिले नक्शबंदिया हैं, वो भी इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से हैं। अब बचा कौन सा सिलसिला ख़ादरिया और सोहरवर्दिया? तो सिलसिले ख़ादरिया में हमारे सरकार हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کہ اجداد کرام میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بارہا امام حسین علیہ السلام کی اولاد مبارک سے سرکار غوث پاک کے اجداد نے نکاح فرمایا، تو ایک نہیں کئی دادیاں سرکار حضور بڑے پیر کی امام حسین کی اولاد میں ہیں، تو اس طرح ہمارے سرکار حضور غوث پاک کو بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے ننیالی نسبت حاصل رہی۔ اب بچ گئے شیخ شہاب الدین سہروردی، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کو پورا فیض حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، بلکہ اس اعتبار سے تو کہا جاتا ہے کہ سلسلہ سہروردیہ اپنی جگہ مستقل سلسلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے سلسلہ قادریہ کے ایک برانچ ہے کہ صاحب سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز براہ راست حضور پیران پیر سے فیضیاب ہوئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی زین العابدین کی شخصیت مبارکہ ہر اعتبار سے بہت مشہور ہے، آپ کی جسمانی اولاد بھی دنیا میں بہت پھیلی، الحمدللہ اس میں برکت ہے، قیامت تک رہے گی، اور آپ کی اولاد مبارک کے ذریعے روحانی سلاسل کا ایسا نیٹ ورک تیار ہوا کہ آج پوری امت کو جن اولیاء کرام کے بزرگان دین سنبھالے ہوئے ہیں، ان سنبھال کر رکھنے والے سب اولیاء سب بزرگان دین کا جسمانی روحانی تعلق حضرت سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بات ختم کرتے کرتے بتایا جاتا ہے کہ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک صاحبزادے اس وقت باحیات تھے جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ کو خیال آیا کہ امام مجھے ہونا چاہیے کیونکہ میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ محمد بن حنفیہ کا بولنا یہ تھا کہ علی زین العابدین میرے بھتیجے ہیں، وہ تو مولا کائنات کے پوتے ہیں، جبکہ میں مولا کائنات کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ آپ کو ایسا خیال گزرا کہ امام مجھے ہونا چاہیے، یہ بات امام زین العابدین تک پہنچی تو امام زین العابدین نے احترام کے ساتھ اپنے چچا سے عرض کیا کہ ایک کام یہ کریں گے کہ حجر اسود سے جا کے پوچھیں گے کہ امامت کا منصب کس کو حاصل ہونا چاہیے، امامت کا حامل کون ہے۔ تو بہرحال ایک جمع غفیر کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، لوگوں کے مجمع عام میں امام زین العابدین اور امام محمد بن حنفیہ حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے۔ امام زین العابدین کی کرامت ہے کہ امام زین العابدین نے حجر اسود کو حکم دیا کہ اے حجر اسود تو بتا کہ حسین کے بعد امامت کس کو منتقل ہوئی۔ تو حجر اسود نے اس طرح گفتگو کی جس طرح انسان گفتگو کرتے ہیں، جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنا۔ حجر اسود نے پہلے تو سیدنا امام محمد بن حنفیہ کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا کہ ولی کے فرزند ہیں، مولا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جہاں تک بات امامت کی ہے تو میں حجر اسود گواہی دیتا ہوں کہ امامت محمد بن حنفیہ کو منتقل نہیں ہوئی، امام علی زین العابدین کو منتقل ہوئی۔ یہ آپ کی کرامت بہت مشہور ہے، اور فرزدق شاعر نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا، عربی لٹریچر میں وہ قصیدہ بہت مشہور ہے۔ ایک بادشاہ نے جب امام زین العابدین کی مقبولیت کو حرم شریف میں ملاحظہ کیا، جب دیکھا تو اس نے تکبر آمیز ایک جملہ کہا۔ اس کے جواب میں ایک فرزدق جو عربی ادب میں بہت مشہور شاعر گزرا ہے، اس نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ تو فرزدق کا قصیدہ عربک لٹریچر میں بہت مشہور ہے، اور وہ قصیدہ امام علی زین العابدین کی شان میں ہی فرزدق شاعر نے لکھا تھا۔ بہرحال آپ کی شخصیت مبارکہ غیر معمولی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور ہم جیسے کروڑوں غلاموں کے لیے آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کا یہ حال ہے کہ آپ ہمارے سلاسل کے پیر ہیں، اور شجرے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے پیروں کے ناموں کا جو ورد کرتے ہیں اس میں امام علی زین العابدین کا نام پاک بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر کچھ سوالات رہ گئے تو اس کے جوابات اب بعد میں دیں گے، دیکھ کر پھر انشاءاللہ تعالی وقت کافی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الى شرف الخلق واکرم المرسلین وسید الانبیاء نبینا وحبیبنا ومولانا امام المتقین وسید الابرار محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین وإلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام وإلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ذريته وعترته وأتباعه وأحزابه وإلى جميع أمته وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات وسائر المسلمين والمسلمات، خصوصا منهم إلى ريحانة حبيب الله وصبط نبي الله وسيد شباب أهل الجنة سيد المجاهدين والشهداء في سبيل الله وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، سيد الأولياء سيدنا الإمام الحسين
وإلى أزواجه وأخلافه وأتباعه والمتوسلين به والمنتسبين إليه والمريدين في سلسلته إلى يوم القيامة، ثم خصوصا منهم إلى جميع شهداء دشت كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وجده وأمه وأبيه وأخيه وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وجده وأمه وأبيه وأخيه وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وجده وأمه وأبيه وأخيه وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی در قبول منو دست و دامان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.